سی بات کرتا چلوں کہ یہ ہم آباد کے لیے اور پوری بزنس کمیونٹی کے لیے ایک بڑے باعث فخر کی بات ہے کہ جناب کامران کشوری صاحب گورنر سندھ نہ صرف پاکستان کی اور کراچی کی ایک معروف شخصیت ہیں بلکہ ہم بڑا پرائڈ فیل کرتے ہیں آج آپ سب کو یہ بتانے میں کہ یہ ہمارے الحمدللہ آباد کے بڑے سینئر ممبر بھی ہیں اور یہ انہوں نے جب ہم نے جب انہیں یہاں آباد ہاؤس آنے کے لیے مدعو کیا تو انہوں نے خود سے یہ اعتراف کیا تھا کہ جی میں آباد کا حصہ ہوں اور ہم آج یہاں ان کو آنے پہ ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور میں چاہوں گا آپ لوگ سب بھرپور تالیوں میں ان کا استقبال کریں۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا اپنے کامران کشوری صاحب سے گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس منصب پہ اس عہدے پہ رکھا اور آپ نے جو ہماری گزارش دی اور آپ یہاں پہ آئے اور آپ نے ہمارے جو کام رکے ہوئے ہیں اس میں انٹرسٹ لیا، اس کے لیے میں سب سے پہلے اگین آپ کو شکریہ ادا کروں گا۔ اس کے بعد میں ایک چیز کہوں گا کہ سر پچھلی گورنمنٹ کے دور میں ہم نے ایک سمری موو کی تھی گورنر صاحب کے پاس، وہ سمری ہم نے ریگولیشن کے لیے موو کی تھی لیکن انفارچونیٹلی وہ سمری سائن نہیں ہوئی۔ وہ سمری اگر سائن ہو جاتی تو جو نسلا ٹاور کا پرابلم ہوا، آج جو لوگوں کا وہاں پہ جتنے خاندان تھے، جو لیگل خاندان ایک ڈیولپر نے ڈیولپ کیے تھے اور جو لیگل بلڈنگ بنی تھی، ساری اپروول این او سی فیس بھرنے کے بعد وہ بلڈنگ ٹوٹی، جس کے لیے آباد نے بھی کافی تگ و دور کی اور کافی ہم نے کوشش کی کہ ہم یہ سمری ریگولائز کروا کے اس بلڈنگ کو رکوائے، پر پچھلے گورنر صاحب کی آئی ڈونٹ نو کچھ پرابلم ہوگی یا کچھ لیگل ایشو ہوگی، اس کی وجہ سے وہ ہو نہیں سکی، لیکن اسی طرح کی سمری پنجاب کے اندر لیگلائز ہو گئی ہے، وہی سمری پنجاب کے اندر لیگلائز کے لیے وہاں پہ پاس ہو گئی، لیکن سندھ کے ساتھ یہ چیز نہیں ہوئی، جس کی وجہ سے یہ بہت بڑی لیگل بلڈنگ، لیگل کام کیا ہوا، ساری این او سیز دی ہوئی، وہ بلڈنگ ٹوٹی۔ لیکن آباد کا جو ممبر ہے نا، اس کے لیے مینڈیٹری ہے، اگر یہ لیگل کام کرنا چاہتا ہے، لیگل کنسیشن کرنا چاہتا ہے تو اس کو آباد کی ممبرشپ لینی پڑے گی۔ If you get the membership of آباد تو پھر اس کو بلڈر لائسنس سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے ملے گا، اس کے بغیر سندھ بلڈنگ کنٹرول اس کو لائسنس نہیں دے گی، اور اگر لائسنس نہیں دے گی تو یہ لیگل کنسٹرکشن، یہ ہائی رائز بلڈنگ نہیں بنا سکتے۔ اور میں آپ کو کہوں کہ اس شہر میں فلڈز آف انلیگل کنسٹرکشن ہے، جو ڈفرنس ہے لیگل کنسٹرکشن اور انلیگل کنسٹرکشن، تو یہ اونلی ایسوسیشن ہے بلڈرز کی جو ریپرزینٹ کرتی ہے پورے پاکستان میں لیگل کنسٹرکشن کو۔ تو واٹ آر ڈفرنس بٹوین انلیگل اینڈ لیگل؟ دیکھیں ہم انلیگل کے ساتھ نہیں ہیں، تو میں آپ کو پہلے بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہ ٹوٹلی جتنا بھی کام کر رہے ہیں آل دا فارمیلٹیز کمپلیٹ کرتے ہیں۔ کمپلیٹ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں ایس پی سی کی ایک بھی اگر اس میں رہ جاتی ہے تو وہ ہم لوگ کو نہ ٹی پی این او سی دیتے ہیں، نہ اپروول دیتے ہیں، نہ سیل این او سی دیتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ سر ایس پی سی اے کو خاص طور پہ کہ سر انلیگل کنسٹرکشن کو روکا جائے۔ ہم بھی تھوڑا سوچ رہے ہیں کہ سر انشاءاللہ انلیگل کنسٹرکشن کے لیے ہم آباد بھی ایک سی پی موو کرنے کے موو میں کہ جتنا بھی انلیگل کنسٹرکشن ہو رہا ہے رجسٹرار کے تھرو کہ ہم ان کو روکیں، کہ آپ ان کی لیز سبلیز کو روکیں۔ ہم بھی آباد بھی چاہ رہا ہے کہ انلیگل کنسٹرکشن کے خلاف موو کریں۔ میں جب محسن شیخ علی صاحب کی والدہ کی فاتح کے لیے یہاں آیا تھا تو میں الطاف صاحب کے کمرے میں بیٹھا تو میں نے پوچھا کیا حال چال ہے؟ میں نے کہا کہ یار رشید بھائی 350 نقشے جو ہے نا رکے ہوئے، 350 کام رکے ہوئے ہمارے، اور چونکہ میرا تعلق اس کے غریبوں، مسکینوں، محتاجوں، لاوارثوں، بیواؤں، یتیموں کے ساتھ بے روزگاروں سے بہت قریب ہے۔ میں سیلانی خالی کھانا نہیں کھلاتا، ہم روزگار پر بہت بڑا کام اللہ کے فضل کرتے ہیں، اور ہمارا جاب ڈیل 20 سال سے متحرک ہے۔ آپ کو چپراسی چاہیے یا سی اے چاہیے، ہم سے لے سکتے ہیں۔ کل بھی ایک ساتھ مجھے کہا کہ مجھے دبئی میں اکاؤنٹنٹ چاہیے، تو ہم ملک سے باہر لوگوں کو بھیجتے ہیں، تو خالی کھانے کا کام نہیں شعبہ ہے۔ تو مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ یار یہ تو 350 نقشے یا معاملہ رکے ہوئے ہیں، اگر یہ کھل جائیں تو نہ جانے کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا۔ کامران صاحب کا شکریہ کہ میری عزت کرتے ہیں، میرا فون اٹھا دیتے ہیں۔ میں نے وہ کہا یار تم آباد کو بلاؤ، اور چیئرمین جو ڈی جی ہے، حالانکہ میرا کوئی کس سے تعلق نہیں ہے، یہ سن لیجیے گا میرا روئے زمین پر ایک آدمی نہیں کہہ سکتا کہ بشیر ہمارا پارٹنر ہے کسی شعبے، ہمارے کسی سے کوئی دنیا رشتہ ہوتا نہیں، نہ ہے نہ ہوگا انشاءاللہ۔ اگر مجھے کوئی 1 ارب کا تحفہ بھی دے گا نا تو قسم خدا کی وہ سینا نہیں ہو جائے گا، میرے پاس نہیں رہے گا، کہ ہماری سخت پالیسی ہے، ہمارا کسی سے رشتہ تو ہے نہیں۔ تو ہم نے کہا یار کتنے لاکھوں لوگوں کو روزگار مل جائے گا۔ میں نے کامران صاحب کہا، کامران صاحب بالکل خوش ہوئے کہ یار بہت اچھی بات ہے۔ انہوں نے ڈی جی کو بلایا، الطاف صاحب کو بلایا، میٹنگ کی ماشاءاللہ، اور ساتھ سب آئے تھے۔ تو اس کے بعد یہ کام تیز ہوا،
حالانکہ یہ کام پہلے ہی ہو سکتا تھا، مگر الطاف صاحب نے جو انٹرسٹ لیا تو میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں شہر کو، اس شہر کو کہ اس ملک میں ایک بے روزگار نہ رہے اس پر ایک کام کروں. ہمارا شعبہ یہی ہے. بے روزگاری نا سب سے بڑا کرائم پیدا کرتی ہے، تو اس کو روکنے کے لیے ہم نے کامران صاحب نے بڑا تعاون کیا اور الحمدللہ ہم نے یہ کام کیا اور اللہ کا کرم ہے آج کرا کریں. الطاف صاحب نے کئی نقشے پاس ہو چکے ہیں جیسے کہ آپ نے سنا. تو میں امید کرتا ہوں کہ جو باقی رہ گئے وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائیں، اللہ کرے ایسا ہو جائے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ دیکھیں سیلانی الفت جو ہے وہ آپ لوگوں کے احتیاط سے چلتا ہے. ہم روزانہ تقریباً 2 لاکھ افراد کا کھانا تیار کرتے ہیں کم از کم. خالی کراچی میں ہماری جو ہے نا 1 لاکھ سے زیادہ روٹیاں پکتی ہیں. جس کو بھی آ کر دیکھنا ہوگا دیکھ سکتا ہے خالی کراچی میں، جبکہ ہمارا کام تو پشاور تک ہے. اور ریاست کے جو کام ہے پناہ گاہیں، لنگر خانے، کوئی بھوکا نہ سوئے، وہ بھی الحمدللہ ہم نے اڈاپٹ کیے ہوئے. تو میں نے کہا کہ آج میں آؤں تو کم از کم آپ کو بھی کچھ اپیل کر دوں کہ جناب آپ ہمارے ساتھ کچھ تعاون بھی کریں نا، کیونکہ آپ کا ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہا ہے، آپ میڈیا سے بہت قریب ہیں، ذرائع ابلاغ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ادارے نہ ہوتے، خالی میرا ادارہ نہیں ہے اور بھی ادارے، اگر یہ ادارے نہ ہوتے تو کراچی میں نہ جانے کتنی خودکشیاں اور بڑھ جاتی، کتنی ڈکیتیاں اور بڑھ جاتی. تو پتہ چلا کہ ان اداروں نے آپ کے شہر کی ڈکیتیاں روکی ہوئی ہیں، آپ کے شہر کا کرائم روکا ہوا ہے، آپ کے شہر کی خودکشیاں روکی ہوئی ہیں. تو آپ کو ہمارا ساتھ دے رہا ہوگا. آپ ماشاءاللہ صاحب حیثیت ہیں، صاحب نصیب ہیں. میں چاہوں گا کہ آپ ہماری مدد کریں. کوئی ہمیں آٹا دے، کوئی چینی دے، کوئی دال دے، کوئی گھی دے، کیونکہ ہمارا استعمال ہے نا خالی 50 کروڑ روپے کی ہماری مہینے میں خرید آتی ہے. ہماری پرچہ بھی 50 کروڑ روپے کی مہینے کی، آپ سوچ لو کہ، اور ہمارا خرچہ مہینے کا 90 کروڑ روپے کا مہینے کا ماشاءاللہ، اور اللہ کا کرم ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بات کی جائے لیکن دل سے کی جائے. چیزیں لکھ کر دی جاتی ہیں، ضرور اس کو ایک نظر بھی دیکھنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ جس شعبے میں بھی جائیں، جس آرگنائزیشن میں بھی جائیں، چاہے وہ فیڈریشن، چیمبر آف کامرس انڈسٹری ہو، چیمبر ہو، مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز ہوں، آباد ہوں، مسائل ہی مسائل ہیں. اور 70 سال میں اب تک اتنے سارے جمع ہو گئے کہ ان کا حل بھی نظر نہیں آتا. اور ہم نے بھی اپنا کچھ وتیرہ ایسا بنا لیا ہے کہ جب سر پر آ جاتی ہے تو ہم نکل پڑتے ہیں. ابھی مجھے بہت سارے ہمارے دوست یہاں نظر آ رہے ہیں، نشان ذکی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، بیٹھے ہیں. ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب سب بلڈر نسلہ ٹاور کے لیے جمع ہوئے تھے، تو میں بھی وہاں موجود تھا. لیکن صرف نسلہ ٹاور کے لیے ہی ہم کیوں نکلیں، اور کیوں اس وقت ہم اپنی آواز بلند کریں؟ ہم سب ایک جگہ جمع ہوں اور مسئلے کا حل تلاشیں. اور کسی بھی مسئلے کا حل پریشانی میں نہیں نکلتا، اس وقت تو پھر کچھ اور فیصلے ہو جاتے ہیں کیونکہ جذبات ساتھ میں ہوتے ہیں. گورنر سندھ کے پاس جو اختیارات ہیں، میں یہ نہیں کہنا چاہتا کہ اختیارات کا کس طرح سے میں اس کی تشریح کروں، لیکن الحمدللہ اتنا اختیار ضرور موجود ہے کہ جنہوں نے یہ کام کرنے ہیں ان سے میں یہ کام کروا سکتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم کروائیں گے. کیونکہ ہم کوئی ناجائز کام کے لیے نہیں بات کریں گے. آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا کہ ان لیگل بلڈرز، کنسٹرکشن کرنے والے اور بلڈرز، تو میں سمجھتا ہوں کہ بلڈر تو ایک ہی ہے جو آباد میں رجسٹرڈ ہو، باقی کو بلڈر نہیں کہنا چاہیے. ہم سب کے لیے اس صوبے میں، اس شہر میں اور اس ملک میں ایک اچھی قانون سازی، جس میں ایک بلڈر کو اور ایک انویسٹر کو اور ایک جو اس میں بکنگ کرتا ہے اس کو کم از کم یہ تسکین اور سکون حاصل ہو کہ کہیں میرا پیسہ نہیں ڈوب جائے گا. مسئلے کے حل کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی پوری بلڈنگ کسی ایک کے ایک آرڈر پہ کھڑی ہے. پتہ نہیں کنٹمپٹ تو نہیں لگ جائے گا، لیکن بات سچ ہے. آپ کی بلڈنگ سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت گر جاتی ہے، اور گری ہے. کبھی ڈی جی ایس بی سے کے ایک لیٹر کے تحت کہ نقشہ کینسل کر دیں تو بھی ختم. ڈی سی صاحب ناراض ہیں تو بھی بلڈنگ کی ملکیت ختم.
تو یہ اتنا کچا جو سفر ہے بلڈر، ڈیولپر اور پلاٹ والے کے درمیان، یہاں قانون سازی ہونی چاہیے.